إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مؤمنون آیت نمبر 51 سے پڑھیں گے۔ کچھ دن سبق جو ہے وہ مصروفیات کی وجہ سے ریکارڈ نہیں کر سکے، جامعہ میں ہمارے جو ہے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، ان کے پیپر وغیرہ بنانے تھے، اور سالانہ تقریب بھی ہے ابھی آگے 21 فروری کو، تو آج کچھ ٹائم ملا، میں نے کہا سبق ریکارڈ کر لیں۔ تو جو نہیں ہو سکے، جتنے دن چھٹی ہوئی ان کے لیے معذرت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آگے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ رمضان تک اب آپ کو جو ہے وہ سبق ملتے رہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ رمضان تک آپ کو سبق دیں، اور پھر انشاءاللہ رمضان میں جیسا کہ پہلے ہماری جو ہے خلاصہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پھر رمضان میں وہ بھی جاری رکھیں گے۔ آپ سب ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو یہ کام شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کی آخری سانس تک قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور قرآن کی تعلیم کو آگے دنیا میں پھیلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آپ ان اسباق کو جیسے پہلے خود بھی پڑھتے ہیں، آگے بھی شیئر کرتے ہیں، تو آپ ان کو خود بھی پڑھیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے گھر میں بچوں کو سنائیں، دوسروں تک اس قرآن کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے رسولوں کی جماعت، کلو کھاؤ تم، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، واعملوا صالحا اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم بے شک میں بما تعملون اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں، خوب جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسولوں کی تمام رسولوں کا نام لے کر ذکر کیا کہ ان رسولوں کو پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا تھا، پھر ہے وعملوا صالحا، پھر عمل کرنے نیک، کہ اگر انسان کی کمائی جو ہے وہ حلال کی نہیں ہے، اس کا رزق حلال کا نہیں ہے، تو عمل صالح اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اشعث اغبرہ، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، خاک آلود اس کا جسم ہوتا ہے، گرد آلود اس کے پاؤں ہوتے ہیں، اور پھر وہ میدان عرفات میں گیا ہے، وہاں پہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، ایسے جگہ جہاں پر کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس کا جسم حرام کے مال سے پلا ہوا، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور عمل صالح کی قبولیت کے لیے حلال رزق کمانا ضروری ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اس دعا کو یاد رکھیں، پڑھتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں رزق حلال دیں اور وافر مقدار میں دیں، کہ ہمیں حرام کی ضرورت نہ ہو، اللہ تعالی ہمیں لقمہ حرام سے بچا لیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ امت جو امتکم تمہاری امت ہے، امتاً واحدہ ایک ہی امت، یعنی اجتماعی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونَ تم مجھ سے ڈرو، فَتَقَطَّعُوا پھر انہوں نے جدا جدا کر لیے، امرہم اپنے معاملے، یعنی دین میں انہوں نے تفرقہ کیا اور اپنے اپنے جو ہے مذہب اور جماعتیں بنا لیں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کل حزب ہر گروہ کے لوگ، بما لدیہم اس کے ساتھ جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں، فذرہم آپ چھوڑ دیں ان کو، فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتی حین یہاں تک کہ ایک مقررہ وقت آ جائے، ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم کہ بے شک وہ جو نمدہم ہم بڑھا رہے ہیں انہیں، بھی اس کے ساتھ میں مال و بنین مال اور اولاد سے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد زیادہ دے رہے ہیں، وہ اس کو ہماری ڈھیل کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ نسارع لہم یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نسارع لہم فی الخیرات ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بلکہ لا یشعرون وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں مال زیادہ مل رہا ہے اور ہمارے بیٹے بھی ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں آتی، کوئی مشکل مصیبت نہیں آتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتری ہے، بھلائی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل لا یشعرون بلکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے،
कानून है। पीछे हम पढ़ आए हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम जब किसी कौम को पकड़ने पे हैं पहले थोड़े थोड़े अजाब देते हैं, अगर वो वापस पलट आए तो दुरुस्त लाइन पर हो जाते हैं, लेकिन अगर वो ना पलटें फिर उनके लिए वो छोटी जो आजमाइशें होती हैं वो ख़त्म करके फिर उनको हम ढील देते हैं, फिर उनके लिए फरावानियाँ माल में, दौलत में, औलाद में, और वो समझते हैं कि बस ये तो दुनिया का रूटीन है, कभी परेशानी आती है कभी सुख आते हैं, और वो उस खुशियों में, उन रौनकों में, अयाशियों में मगन होते हैं और अचानक अल्लाह की पकड़ आ जाती है। तो इनके साथ भी यही हो रहा है, इनको शऊर ही नहीं है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, हम मिन खशियत रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, जो अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं। ये सूरह मुमिनून है ना, तो यहाँ से मोमिनून की जो सिफ़तें हैं वो बयान हो रही हैं। इस सूरत के शुरू में भी मोमिनीन की सिफ़ात का जिक्र था, अब यहाँ भी है। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, वो लोग जो अपने रब की आयतों पर ईमान लाते हैं, अपने रब की निशानियों पर युमिनून, ईमान लाने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, वो लोग जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला, वो लोग जो देते हैं वो आतौ, जो सदका करते हैं, देते हैं माल, व क़ुलूबुहुम वजिला, और उनके दिल डर रहे होते हैं। क्यों डर रहे होते हैं? अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कि बेशक वो अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं, उन्होंने अपने रब की तरफ जाना है। मज़ीद इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे, और इसकी वजाहत भी अगले सबक में मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन लोग हैं और क्यों डर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।